ہیں جو دعا آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ ریزرو ہو رہی ہے قیامت کے دن کے لیے. جو آپ کی خواہش اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ اس کو اللہ تعالیٰ ریزرو کریں اس دن کے لیے جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہے ہوگی آپ کو اعمال کی اور نیکیوں کی. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں جس کا ریٹرن مجھے قیامت کے دن ملے گا. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دس. یہ سب سیونگز ہیں جس کو میں کیش اپ کروں گا جیسی قیامت کا پہلا دن ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں, ایک جنت کا VIP اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں, بٹ اس کی نہ نمازیں اتنی زیادہ ہیں, نہ روزے اتنے زیادہ ہیں, نہ اس کا حج اتنا کمال کا تھا, لیکن اس کو اللہ نے مقام اونچا دینا ہے. تو کیا کریں؟ اس کو پرابلمز آزمائشیں دو, یا تو یہ نیکیاں کرے بٹ وہ کر نہیں رہا زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. چھوٹی موٹی آزمائشیں, پرابلمز, بیمار کر کے, کوئی بلاوڈ چھین کے, اور جو کہ ٹائمز ہیلز ایوری تھنگ, وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی. یہ اللہ میں اور بھی اولاد دے دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں, لیکن اس صبر کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ وہ مقام ملتا ہے جو نہ روزے سے ملتا, نہ حج سے ملتا, نہ نمازوں سے ملتا, صبر سے ملتا ہے. اب جب نے عباس کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہ مصیبتیں, آزمائشیں, پرابلم نہ ہوتی نا تو ہم قیامت کے دن بینکرپٹ آتے. وی وڈ ارائیو بینکرپٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ اگر ہمارے پہ مصیبت, پرابلمس نہ آتی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, صبر سے ملتا ہے یہ جو جنت کے محلات ہیں. وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور ان کو ویلکم کیا جائے گا اہلاً وسہلاً ومرحبا, سلام سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما صبروا, وہ صبر کیا کرتے تھے. اور صبر کیا ہے؟ راضی ہوں یار, اب جو تو نے پلان کیا ہے میں راضی ہوں, مجھے پتہ ہے سب ریزرو ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تو میری بہتری کے لیے کر رہا ہے. اور ہر چیز کا ایک لمیٹڈ ریوارڈ ہے سوائے روزے کے اور صبر کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, جو صبر کا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. جب دیکھیں گے نا کہ صبر والوں کو کتنے بڑے بڑے اجر مل رہے ہیں اور ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ کی زندگی کتنے VIP ایریاز میں گزاریں گے, اور ہمارے پاس چونکہ دنیا کی بلیسنگز تھیں اور سب کچھ تھا, اور ہماری نمازیں بھی خشوع والی نہیں تھیں, اور ہمارے عبادات بھی کمپرومائز تھیں, اور ہماری تنہائیاں بھی کمپرومائز تھیں, اس میں کچھ گناہ ہو جاتے تھے, اور ہمیں اتنی مصیبتیں آئی نہیں کہ ہم کبھی اللہ کی طرف پراپر طریقے سے پلٹے ہوں, اور لمبے عرصے کے لیے بیماری نہیں ہے. جب بیمار ہوا پھر شفا مل جاتی تھی, جب کوئی پرابلم آیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اور میں بھول گیا اللہ تعالیٰ کو. اور یہ لوگ, ان پہ لمبی آزمائشیں آئیں اور ان کو وہ مقام دیے جا رہے ہیں, کاش مجھے ملتے. تو وی وڈ وش کہ ہمارے جسموں کو کینچوں سے کاٹ دیا جاتا جن پہ ہم صبر کرتے اور ہمیں وہ مقام مل جاتے. کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. کتنا عرصہ لے لینا ہے؟ 100 سال, 200 سال, 500 سال, 60-70 سال کی زندگی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو رب کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, دوبارہ یہاں پہ کہا, اور ہم لوگوں کو ان کے بدلہ دیں گے. کس چیز کی وجہ سے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ بما صبروا, ان کے الذین صبروا, جو وہ صبر کیا کرتے تھے. اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون, جو صبر کا اجر دیا جائے گا نا ان کو بہت بہترین ہوگا, بہت اعلیٰ وہ عمل کیا کرتے تھے. دنیا کو ٹیسٹ سمجھیں, دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھیں, اور یہ سب ختم ہو جائے گا یہاں پہ. we'll all will die very soon. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, لوگ محبت کرتے ہیں کرنٹ چیزوں سے, مجھے بس یہ آج مل جائے, کل مل جائے, اور وہ ایک بہت بھاری دن کو بالکل بھول جاتے ہیں. ایک مسلمان, ایک بلیور ایسا نہیں ہوتا, وہ سب کچھ آگے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے. ہاں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کا مین جو پریمس ہے نا وہ آخرت ہوتی ہے. دنیا بھی اچھی مل جائے یار, اب تیرا بڑا شکر ہے, کرم ہے, بٹ آخرت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو, سب کچھ جاننا چاہتے ہو, یو وانٹ دا لائف آف دس ورلڈ,
والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہت بہتر ہے اور بہت لانگیچیوڈنل ہے، بہت لمبی ہے۔ اللہ کانٹے کی وجہ سے بھی ہمارے درجات بلند کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے رب سے کیوں اتنے برے گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے رب کو وہ مقام نہیں دیا ما قدر اللہ کا قدری؟ کیوں ہم اس سب کو عذاب سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو مصیبت جس سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت جس سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں وہ عذاب ہے، یہ فرق ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے سبمیشن میں گزاریں اور راضی ہو جائیں اللہ سے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، یا رب میں راضی ہوں، تو نے جو لکھا میرے لیے میں خوش ہوں۔ اور ایک دعا صبح اور شام لازم پڑھا کریں، 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یا رب میں راضی ہوں تو میرا رب ہے، میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ تو میرا رب ہے، جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے نا، میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ لکھ لیں اپنی زندگی میں جس بھی سٹیٹ میں ہوں، جس بھی پرابلم میں ہوں، میں تجھے اپنا رب مان کے میں تیرے پلانز پہ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا، یا رب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اسلام پہ خوش ہو گیا کہ مجھے میری آخرت کا نجات کا باعث ہے، اور مجھے جس نے ان پرابلمز سے ایلیویٹ کیا ہوا ہے، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی کہ انہوں نے جو مجھے اسوہ دیا، یہ مجھے دنیاوی تمام شیکلز اور پرابلم سے آزاد کر دیتا ہے، اور میں خوش ہوں۔ واللہ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، یو ول بی ہیپی فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور۔ آپ کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں خوشی کا باعث بن جائیں گی، اور اتنی خوشی اور سکون کا کہ جو بادشاہ ہیں اور جو پرنسز ہیں وہ اپنے محلات میں وہ خوشی نہیں اچیو کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، ہم سب کو متقی بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور یا رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، اور ہم تجھے بن دیکھے تجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہم سب پہ راضی ہیں۔ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں میں داخل کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔